1182 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جہاں سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا گیا اور اسے لوٹ لیا گیا۔ ایک مصری مورخ محمد فرید لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن کسی اور مورخ نے اس وقت کے واقعات میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہاں، ایک اشارہ ایک مورخ کی تحریر سے ملتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ کرک کے حکمران کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی نے غصے میں کہا، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جوان لڑکی کو بھی قید کر لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس وقت قسم کھائی کہ کرک کے لوگوں کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ سلطان نے عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے ہتین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہتین اصل میں فلسطین کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے ایسی شہرت دی کہ آج بھی دنیا کے جنگوں کے مورخ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سلطان ایوبی اکثر جمعہ کے مبارک دن جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ ہتین کی جنگ کے لیے بھی سلطان نے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ 15 مارچ 1187 کو سلطان نے اپنی فوج کا ایک حصہ کرک کے قریب بھیجا۔ سلطان کے جاسوسوں نے دشمن کو غلط خبریں پہنچائیں کہ سلطان ایوبی بیمار ہو گئے ہیں۔ اس سے دشمن نے سمجھا کہ سلطان کمزور ہو چکے ہیں، مگر سلطان کا اصل مقصد مصر اور شام سے آنے والے قافلوں کی حفاظت تھا، کیونکہ کرک کے لوگ اکثر ان پر حملہ کرتے تھے۔ 28 مئی 1187 کو سلطان نے مصر اور شام کی فوجوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ سلطان کا بڑا بیٹا الافضل، جس کی عمر 16 سال تھی، مشہور سپہ سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح سلطان کی تمام فوج جمع ہو گئی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا، اپنے گھروں اور اپنے عزیزوں کا خیال دل سے نکال دو اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بسا لو۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم قبلہ اول کو آزاد کرنے جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر چھاپا مار جنگ کا طریقہ استعمال کرتے تھے۔ ان کی تیز رفتار فوج نے دشمن کو دھیرے دھیرے ہتین کے علاقے کی طرف دھکیل دیا۔ ہتین کے قریب صرف ایک تالاب تھا اور سلطان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کروسیڈرز کی فوج پانی سے محروم ہو گئی۔ مسلم فوج رات کو بھی دشمن کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ کبھی تیر اندازی ہوتی، کبھی چھوٹے حملے کیے جاتے۔ دشمن کے گھوڑے اور سپاہی پیاس سے بے حال ہو گئے۔ آخر 4 جولائی 1187 کو ہتین کے میدان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ مسلم تیر انداز بلند جگہوں پر کھڑے ہو کر دشمن پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ کروسیڈرز کے گھوڑے پیاس سے کمزور ہو چکے تھے اور پانی سلطان کے قبضے میں تھا۔ آخر کر دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کروسیڈرز کا بادشاہ گائے آف لیوزینیان زندہ پکڑا گیا۔ اس جنگ میں ان کا مقدس نشان ٹرو کراس بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کئی قیدی لائے گئے، جن میں کرک کا حکمران رائنلڈ بھی تھا۔ سلطان نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیا، کیونکہ اس نے بار بار مسلمان قافلوں پر حملے کیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ باقی قیدیوں کے ساتھ سلطان نے رحمت اور انصاف کا معاملہ کیا۔ ہتین کی جنگ کی فتح کے بعد فلسطین کے اکثر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور اس کے بعد بیت